علاقائی، قومی، بین الاقوامی خبروں، تبصروں اور حالات حاضرہ کے لیے دیکھتے رہیں فردا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آئیے آپ کو برطانیہ سے ایک سنسنی خیز رپورٹ شیئر کرتے ہیں جس کے مطابق سن 60 کی دہائی میں ایک ایشیائی آدمی کا مگ شاٹ، سرمئی مونچھیں اور گنجے سر کے ساتھ شبیر احمد پاکستان سے برطانیہ چلا جاتا ہے اور اپنی جوانی کے تمام دن برطانیہ میں ہی گزارتا ہے، یہاں تک کہ اس وقت بھی وہ برطانیہ میں ہی ہے۔ شبیر احمد ایک گینگ کا سرنگا تھا۔ وہ مکروہ گروہ 12 سال سے کم لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ حال ہی میں یہ درندہ صفت انسانی قید کاٹنے کے بعد رہا کر دیا گیا، جس کے بعد اب برطانیہ اس بھیڑیے کو اپنے ملک سے نکال کر پاکستان کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندراوی نے BBC کو بتایا کہ شبیر احمد کے ساتھ برطانیہ کے قوانین کے مطابق نمٹا جانا چاہیے اور حکومت پاکستان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ احمد کی ملک بدری کے مطالبات بڑھ چکے ہیں، لیکن 1971 کی قانون سازی اس پر پابندی عائد کرتی ہے کہ برطانیہ کی حکومت کی جانب سے قانون میں تبدیلی کی تجویز کے باوجود احمد کو ہٹانا پاکستان کو قبول کرتا ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ نے جمعرات کو اصرار کیا کہ وہ احمد کو ہٹانے کے بارے میں پاکستان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، جو 1960 کی دہائی کے آخر میں برطانیہ آئے تھے۔ برطانیہ گرومنگ گینگ لیڈر کو ملک بدر کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے۔ احمد کے پاس 2012 میں لڑکیوں کے ساتھ عصمت دری اور جنسی جرائم کی متعدد گنتی کی سزا کے بعد اس کا برطانیہ کا پاسپورٹ چھیننے سے پہلے دوہری برطانوی پاکستانی شہریت تھی۔ وہ رچرڈ ویل اور اولڈ ہم کے ان 9 افراد میں سے ایک تھا جنہیں 2 ٹیک وے ریستوراں میں 13 سال سے کم عمر لڑکیوں کا استحصال کرنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ اندراوی نے کہا کہ احمد کے گھناؤنے جرائم بیرونی وجوہات کی تلاش کے بجائے سنجیدہ خود شناسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ مکمل طور پر برطانیہ کا اندرونی معاملہ ہے۔ متعلقہ فرد ایک برطانوی شہری ہے جس نے اپنی پوری بالغ زندگی برطانیہ میں گزاری اور اسے برطانوی سرزمین پر ہونے والے قابل مذمت جرائم کے لیے برطانوی عدالت نے سزا سنائی۔ اس کی رہائی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ معمول کی قانونی حیثیت کی نگرانی، خصوصی طور پر مجاز برطانوی حکام کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے اور اس کے ساتھ برطانیہ کے قوانین کے مطابق نمٹا جانا چاہیے۔ اس سے قطع نظر کی کہ وہ کہاں پیدا ہوا تھا، اس کی ذمہ داری اس پر ہے کہ وہ کہاں پلا بڑھا، کہاں پرورش پائی اور بدقسمتی سے خراب ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم برطانوی قانون کے تحت فرد کی رہائی یا اس کے بعد ہونے والے سلوک سے متعلق کسی بھی فیصلے سے وابستہ نہیں ہو سکتے۔ واضح رہے کہ احمد کو 22 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا اور اس ماہ اسے لائسنس پر رہا کیا گیا تھا۔ گینگ کے متاثرین کو بتایا گیا کہ امیگریشن ایکٹ 1971 کے تحت کسی بھی دولت مشترکہ کے شہری کو ملک سے نکالنے پر پابندی ہے جو 1973 سے پہلے برطانیہ آیا تھا اور 5 سال سے ملک میں تھا۔ برطانیہ کی حکومت کی مجوزہ ترمیم کے تحت غیر ملکی مجرم اب ان تحفظات سے مستفید نہیں ہوں گے جہاں وہ کچھ سنگین جرائم کے مجرم ہیں۔ یہ ملک بدری کا قانون شہریت کے خاتمے کے قانون کے مطابق لایا جائے گا۔ ہوم سیکریٹری شبانہ محمود کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ 1971 کا ایکٹ طویل عرصے سے برطانیہ کے رہائشیوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن شبیر احمد جیسے معاملات میں برطرفی کے خلاف رکاوٹ کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہوم آفس نے تسلیم کیا کہ احمد کی برطرفی کا انحصار اس بات پر ہے کہ پاکستان اسے قبول کرتا ہے۔ کنزرویٹو شیڈو ہوم سیکریٹری کرس فلپ نے کہا کہ حکومت کو احمد کی واپسی کو قبول کرنے کے لیے پاکستان کو بنیادی طور پر مجبور کرنے کے لیے انتہائی مضبوط اقدامات کا استعمال پر غور کرنا چاہیے۔ ریڈیو 4 کے ورڈ ان ون پروگرام سے بات کرتے ہوئے فلپ نے کہا کہ وزراء کے پاس 2 آپشنز ہیں جو کہ 2 طرفہ بیرون ملک امداد کی ادائیگیوں کو مکمل طور پر معطل کر دیں اور انتہائی حد تک پاکستانی شہریوں کو برطانیہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ویزا پابندیوں کا اطلاق کریں۔ فلپ نے کہا کہ اگر کوئی برطانوی شہری کہیں اور جرم کرتا ہے تو ہم اسے واپس قبول کر لیں گے
اور میں دوسرے ممالک سے بھی ایسا ہی کرنے کی توقع کروں گا جب بوٹ دوسرے پاؤں پر ہوگا۔ جمعرات کو جاری کیے گئے سرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کو اگلے 3 سالوں میں 51 ملین پاؤنڈ امدادی رقم دی جائے گی۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ نے کہا کہ ادائیگیاں احمد پر ہونے والی بات چیت میں شامل نہیں ہوں گی کیونکہ یہ رقم براہ راست پاکستانی حکومت کو نہیں جانی تھی۔ جیل سے نکلنے کے بعد احمد کو 24 گھنٹے عملے کی رہائش میں بھیج دیا گیا اور اسے الیکٹرانک طور پر مانیٹر کیا جانے والا GPS ٹیگ لگا دیا گیا جبکہ وہ برطانیہ میں ہے۔ حکومت نے کہا کہ اگر وہ لائسنس کی سخت شرائط کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے جیل واپس کر دیا جائے گا۔ ادھر اس وحشی درندے کا شکار کچھ متاثرین کا کہنا ہے کہ وہ اس کی رہائی پر خوفزدہ تھے اور خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے تھے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا YouTube چینل۔ مزید ایسی سنسنی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا YouTube چینل اور سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل، فردہ YouTube چینل۔